وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ، رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، سید الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الشہداء، سید الصلحاء، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا ہر قول، ہر فعل اور ہر تقریر واجب حجت، قابل تعظیم اور قابل عمل ہے۔ حضرات گرامی، اخلاق اور عمدہ اخلاق، اچھا اور عمدہ اخلاق، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس سے انسان بیگانوں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے، جس سے دوسروں کے دل جیت لیتا ہے، اور
جس سے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے اترنے کی بجائے لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل سے اترنا، ایک ہوتا ہے دل میں اترنا۔ جس کا اخلاق اچھا ہو وہ دل سے نہیں اترتا بلکہ دل میں اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ساری کی ساری بے مثل اور بے مثال تھی۔ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی تو تب بھی آپ عمدہ اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کا کردار صاف اور شفاف تھا، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ بھی، ان میں سے بھی بہت سارے وہ آپ کے ہو کر رہ گئے اور ان کو کوئی اور چارہ کار نظر نہ آیا۔ آپ کو گالی گلوچ دینے والے، آپ کے ساتھ بد زبانی کرنے والے، آپ سے بدتمیزی کرنے والے، گویا کہ آپ کے ساتھ ہر قسم کا ناروا سلوک کرنے والے بھی آپ کے ہو کر رہ گئے۔ اور قرآن کریم میں عرش والے رب عظیم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیارے نبی، آپ اللہ کی رحمت کے باعث نرم خو، نرم مزاج اور اچھے اخلاق والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ نرمی نہ ہوتی تو یہ لوگ جو ارد گرد آپ کے بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حسن اخلاق والے تھے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی یہی تعلیم دی اور یہی تربیت آپ نے ان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الاخلاق، اللہ بلند اخلاق والے کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق والے سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک بھی محبوب اور قیامت کے دن میرے قریب وہی ہوگا جو عمدہ اور حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ حسن اخلاق یہ وہ عظیم نعمت ہے، خوش خلقی یہ وہ عظیم پھول ہے، یہ وہ پھول ہے جو کبھی نہیں مر جاتا۔ عام معاشرے میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ دیکھی نہیں، ہر ٹائم ان کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ دفتر میں جائیں تو دفتر والے تانگ، فیکٹری میں جائیں فیکٹری والے مزدور تانگ ہیں، گھر میں جائے تو گھر والے تانگ ہیں۔ وہ جہاں بھی کہیں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نکل جائے جان چھوٹ جائے۔ ایسا نہ ہو، مومن کو، مسلمان کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کے بارے میں یوں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا ان چیزوں کا، تو سب سے بڑھ کر جس چیز کا وزن ہوگا وہ اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا ہوگا۔ نماز کا بھی بڑا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، حج کا وزن ہوگا، زکوٰۃ کا بڑا وزن ہوگا، نیک اعمال جتنے بھی ہیں بڑا وزن ہوگا ان کا جو اللہ کے لیے کیے ہوئے۔ لیکن اچھا اخلاق یہ سب پہ بھاری ہوگا۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو عابد، زاہد اور متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بہت کچھ ہیں، لیکن ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے،
اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، محلہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اللہ کی کسی بھی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں یا بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یہ نمازیں ساری کی ساری اللہ منہ پر دے مارے گا، لو کوئی کسی کام کی نہیں ہے تیری نمازیں جس پر تو فخر کرتا تھا کہ میں بڑا عابد اور زاہد تھا، کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو بد اخلاق انسان تھا، بد کردار انسان تھا۔ عبادات کا فائدہ تو تب ہی ہے جب ہم اچھے اخلاق والے بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے والی، ابھی نبوت نہیں ملی، اس کو ہم غور کریں تو باقی بھی 23 سالہ زندگی آپ کی بے مثل اور بے مثال ہے، وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ نبوت ملنے کے ساتھ اللہ نے اور مقام آپ کا بڑھا دیا، لیکن وہ 40 سال والی زندگی اس کو ہم سامنے نہیں رکھتے کہ کس طرح ایسے لوگ جو آپ کی جان کے خون کے پیاسے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا، مال غنیمت آیا، ایک بدو ایک دیہاتی آیا، اس نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر وہ جو اپنا ایک امامہ تھا، وہ چادر تھی آپ کے گلے میں، تو اس نے نا ایسے اس کو کھینچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو گھونٹا، اس کی گرہ لگا دی، گویا کہ اس کو ایسے کھینچا زور سے، حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی مال میں حصہ دو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا لو ابھی اس کو بھی دو کچھ۔ ماتھے پر شکن اور بل نہیں پڑے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے ساتھ، اور وہ شخص جو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، کہا اس کو بھی حصہ دو۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کے لیے بھی آپ دعائیں کرتے ہو۔ ہم تو اپنوں کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، تحمل اور بردباری نہ رہی، وہ تحمل، بردباری، برداشت جو اہل جنت کا بنیادی وصف اور خوبی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اہل جنت کے اوصاف بیان کیے، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اہل جنت کے اوصاف ہیں۔ جنت جانے کے تڑپ تو ہے، لیکن وہ اوصاف بھی تو پیدا کریں جو ہمارے محبوب کے اندر اوصاف تھے، جن اوصاف اور جن خوبیوں کی تعلیم ہمارے محبوب نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے، 4798 نمبر یہ روایت، بڑی قابل غور روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا، وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا اور زندگی کھپا دینے والا، تہجدیں پڑھنے والا، اللہ کے آگے گریہ زاری کرنے والا، اس مقام پر یہ پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تہجد نہیں پڑھ رہا، یہ رات کو اٹھ کر لمبے سجدے نہیں کر رہا، یہ طویل ترین عبادات نفلی نہیں کر رہا، صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس درجے کو ایک مسلمان مومن جو تہجد پڑھنے والا، رات بھر قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا،
صائم القائم، دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، اس کے درجے کو اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے یہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ بغیر روزے رکھے، بغیر تہجد پڑھے اور رات کا قیام کیے، اللہ اس مقام پہ کھڑا کر دے، اس کے برابر کر دے۔ کس وجہ سے؟ کہ اچھا اخلاق ہے، جب بھی کسی سے ملتا ہے خوش ہو کر ملتا ہے، خشکی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بد اخلاق بھی نہیں ہوتے لیکن خشک ہوتے ہیں، خشک۔ جا رہے ہیں نا، کسی نے سلام کہہ دیتا تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا، خود کہنے کی بھی توفیق نہیں، سلام میں پہل کرنے کی بھی توفیق نہیں، اور سلام کا جواب دینے میں بھی توفیق نہیں۔ زبان گنگ ہے، تالا لگا ہوا زبان کو، بس اپنے کام سے کام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مفت کی نیکیاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل ملتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو جانتا ہے، کوئی نہیں بھی جانتا، اس کو بھی سلام کرو۔ کوئی بھی مسلم ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، جو بھی مسلمان ہے، اس کو سلام کرنے میں ہمیں چاہیے کہ پہل کریں۔ یہ خشکی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر ٹائم جو بندہ ہے نا وہ خشک ہی رہے، خوش خلقی ہونی چاہیے، خشکی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر جائیں تو گھر مسکراتے ہوئے جائیں، ہر ٹائم ماتھے پہ شکن پڑے رہنا اور گھر والے بھی تنگ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ بعض لوگ بازار میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو ملنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ وہ خاک اچھا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ چاہے سارے معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اگر وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ بھی بد اخلاق ہے۔ اپنا اخلاق بنا کر رکھ مثل شجر کی طرح، کوئی تجھے پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر۔ درخت ہوتا ہے نا، درخت پھل والا، بچے بسا اوقات اسے کوئی چیز مارے نا وہ آگے سے پھل دیتا ہے۔ مسلمان کو ایسے شجر کی طرح ہونا چاہیے، ایسے درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی بدتمیزی اور کون سی بد اخلاقی ہے جو نہ کی گئی ہو؟ آپ نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ ہمارے اندر تو برداشت نہیں ہے، میں جی فلاں پارٹی کا ہوں، وہ فلاں پارٹی کا ہے، اس نے ایسے کہا ہے، میرا یہ موقف ہے۔ موقف کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہو، مجھے اس سے نہیں ہے، کوئی جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ بد اخلاقی، بدتمیزی، بے ادبی کا جو کلچر ہمارے مسلم معاشرے میں آ چکا ہے، اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اسلام کے، پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حق پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی بھی جو رائے ہو اس کے ساتھ رہیں۔ اچھا دین کے معاملے میں نا، دین کے معاملے میں اسی پتہ کی کہنے او مولوی صاحب چھڈو، جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، حالانکہ یہ فارمولہ غلط ہے۔ ایک بندہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، شرک اور بدعات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، توحید و سنت کے نور سے دور ہے، اس کو اچھے انداز سے سمجھائیں، اس کو اسلام کا احسن انداز سے پیغام پہنچائیں۔ وہاں تو ہم یہ اپنا اصول اپناتے ہیں، جتنے کوئی لگا ٹھیک لگا، لیکن سیاست میں اس اصول کو بھول جاتے ہیں، اس اصول کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، جڑی پارٹی دا میں وا اینوں بھی ایسے پارٹی دا ہونا چاہیے، انہیں میری پارٹی کے بارے گل کیوں کیتی ہے؟ دین کے بارے میں جو مرضی کوئی ہرزہ سرائی کرتا چلا جائے، بد زبانی کرتا چلا جائے، اسی کہنے ہیں کہ نہیں جی نہیں، مولوی صاحب کی غلط کرن دے، ٹھیک ہے جی صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا اپنا مسئلہ کہ ہمارا اپنا ہے۔ کسی کے اوپر اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے۔
کسی کو یہ آپ اپنی رائے دیں، کسی کو بھی اگر کوئی آپ سے رائے طلب کرتا ہے، رائے ہوتی ہے، لیکن رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر آپ اپنا حکم مسلط کر دیں کہ بھائی آپ بھی ایسا ہی کرو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے لوگوں کو کہیں، کسی سے شکنجے چایا ہوا، نہیں کام کھچ کے رکھ، یہ بندہ ہے ہی اس قابل۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ علاقائی، لسانی، سیاسی، مذہبی، یہ جتنے بھی تعصبات ہیں ان سب کو ختم کرنا ہوگا اگر چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہم جمع ہوں۔ پھر یہ سارے تعصبات ان کو ترک کر کے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر، رنگ و نسل کو ختم کر کے، برادری کے بت کو توڑ کر، قبیلے کو بت کو توڑ کر ایک ہو جائیں۔ اچھا ایک نہیں ہونا تو کم از کم لڑنا تو نہیں نہ چاہیے، لڑنا تو نہیں نہ چاہیے۔ کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے رہے مجھے کیا، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے رہے مجھے کیا۔ یہ ہم سب کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے کل آج کرے گا کل بھرے گا۔ میں اگر کسی کے بارے میں پروف اور ثبوت نہیں رکھتا کہ فلاں بندہ یہودی ایجنٹ ہے تو مجھے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر میرے پاس کوئی پروف اور ثبوت نہ ہو۔ میں اگر یہ کسی کے بارے میں پروف اور ثبوت نہیں رکھتا کہ فلاں بندہ چور ہے، میں اس کو چور کہوں تو مجھے پوچھا جائے گا تو نے کس بنیاد پر چور کہا تھا، تو نے کس بنیاد پر یہودی ایجنٹ کہا تھا۔ اسلام تو دلیل مانگتا ہے، اسلام تو پروف مانگتا ہے، ثبوت مانگتا ہے، ایسے بات نہ کرو۔ مگر ہوتا کیا ہے، دین کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ہر معاملے میں اسی پنگا ضرور لینا ہوتا، گل پاویں آنے دی بھی نہ سان ہوندی ہوے۔ سیاست کی بے شک الف سے با نہ آتی ہو، دین کی الف سے با نہ آتی ہو، پنگا ضرور لینا ہے۔ یہ کافی دنوں سے اور کافی دیر سے میں غور کر رہا تھا، کچھ علماء کی میں نے گفتگو بھی سنی اور ہونی چاہیے اچھے اخلاق کے بارے میں۔ کیوں ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں لیکن لڑیں نہ، جھگڑے نہ۔ مرضی ڈالنے کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کی اپنی رائے ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے اللہ کے ہاں جواب دے ہیں۔ یہ تو نظام ہی وہ نظام ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں اس نظام کے اندر کفریہ ہیں، کفریہ، مگر ہم نے اس کو اپنا مشن بنا رکھا ہے، اس کو ہم نے اپنا مقصد اور پرپس بنا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مکمل ایمان والا کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ با ادب رہیے، بے ادب نہ بنیے، با ادب با نسی، بے ادب بے نسی، بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ خام کا ایک دوسرے کو الٹے نام لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو لوگ بڑا غلط نام لیتے ہیں، نام میں تو کہتا ہوں شیخ رشید کا نام بھی الٹا نہیں لینا چاہیے، ہمیں تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ حالانکہ شیخ رشید ایک دنیا دار بندہ ہے، کون نہیں جانتا اسلام کے بارے میں اور اہل اسلام کے بارے میں اس نے کتنی مرتبہ عرضہ سرائی کی ہے۔ ہر پارٹی میں 1 2 4 5 سال بدتمیز ہوتے ہیں، نون لیگ کے اندر بدتمیز ہیں جو علماء کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، ہر پارٹی سیاسی پارٹی کے اندر بدتمیز لوگ موجود ہیں، اور ان لیڈروں کو چاہیے کہ بدتمیزوں کا صفایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، عمدہ اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، وگرنہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں اللہ ان کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا
فرمایا کہ کسی کا نام ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو الٹے نام سے نہ پکارو، الٹے نام سے نہ پکارو۔ آپ کا کسی سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، ہم آج سے کوئی 25 30 35 40 سال پیچھے چلے جائیں نا، وہ اختلاف اس وقت بھی ہوتا تھا، بلکہ صحابہ کے دور میں کئی چیزوں میں اختلاف ہوا ہے، لیکن وہ اختلاف کو مخالفت تک نہیں لے کر جاتے تھے، اختلاف کو مخالفت تک نہیں لے کر جاتے تھے، گالی گلوچ تک لے کر نہیں جاتے تھے، گریبان پکڑنے تک لے کر نہیں جاتے تھے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اور سیانے لوگ تسی کہندے ہو ٹوکری چ بھانڈے چار ہو نا ٹکرا ہی جاندے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک برخوردار پی ٹی آئی کا ہے، دوسرا بیٹا جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، تیسرا پیپلز پارٹی کا ہے، چوتھا کسی اور پارٹی کا ہے۔ یہ تو پرانی مثالیں چلتی آئی ہیں۔ کسی کی رائے ہو لیکن اس کو اپنی رائے اوپر مسلط نہ کریں، وگرنہ اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے اگر ہم نے بدتمیزی کی، بد زبانی کی، بد اخلاقی کی۔ میں عرض کر رہا ہوں غلط نام، غلط القابات کوئی سیاسی پارٹی کا ہو، کوئی مذہبی پارٹی کا ہو، کسی کا بھی الٹ نام نہ لیں، وگرنہ اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے۔ آپ نام ہر ایک کا احترام سے لیں، خان صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب۔ ایک ہیں ہمارے ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب، برطانیہ کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے نا 75 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے، تحریک ختم نبوت۔ اس کے اندر انہوں نے تمام اہل سنت بلا امتیاز، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کے علماء اور کارکنان کی جو خدمات ہیں قادیانیاں دی منجی ٹھوکن وچ، اس پر انہوں نے سب کچھ جمع کیا ہے، ہر ایک کو خراج تحسین پیش کیا۔ اچھا وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی دے نال لکھتے ہیں غلام احمد قادیانی صاحب، غلام احمد قادیانی صاحب۔ اسی تے لعنتاں دی مشین چلانے ہیں نا، ویسے بندہ ہے لعنتاں دے قابل ہی، لیکن پتہ کیا ہے، آپ کے کسی مرزائی کے بعد بیٹھیں گے نا، آپ کہیں گے نا وہ تو بندہ ہی لعنتی سے، انہیں تہاڈی گل ہی نہیں سننی۔ اگر آپ اس سے دلائل کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بات سنے گا، آپ اچھے اخلاق سے بات کریں گے وہ آپ کی بات سنے گا۔ تو جب پیندیاں لیندیاں کہہ دیو کہ قادیانی غلام احمد قادیانی تہاڈا جڑا امام تے مرشد ہے، جیسے جنوں تسی لعنتی نوں نبی بنایا، انہوں جدوں تسی 2-4 گالاں کر دینی، انہوں نے تہاڈی گل ہی نہیں سننی۔ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس مکار کو اور اس غدار کو اور اس لعنتی کو آپ نے جگہ جگہ صاحب 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 لکھا ہے، قادیانی صاحب، فلاں صاحب، غلام صاحب۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اچھے اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ کافر تھا، وہ مرتد تھا، وہ زندیق تھا، لیکن اگر ہم یہی رویہ اپناتے رہے، سر عام یہ ان کے سامنے نعرے لگاتے، وہ کبھی ہمارے قریب نہیں ہوں گے۔ ہم دلائل کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، پروف سے بات کرتے ہیں، ثبوت سے بات کرتے ہیں۔ ہم دلائل و براہین کی دنیا میں اور عدالت میں کھڑے ہو کر، با ادب ہو کر اپنے دلائل سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ان کے کفریہ عقائد ہیں، ان بنیادوں پر ہم نے ان کو کافر قرار دیا۔ اگر آپ اس طرح، میں اس طرح، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو لوگ بات سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہی ہے کہ آپ کا اخلاق دیکھ کر کتنے، کوئی حبشے سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی قبیلے سے، جو بھی آیا وہ آپ کا ہو کر رہ گیا۔ سماما کو نہیں جانتے، جو آپ سے کھاتا بھی تھا، گالیاں بھی آپ کو دیتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے سماما بھی مسلمان ہو گئے۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ با ادب کے بارے میں اور بے ادب کے بارے میں کہ از ادب زندیق صدیق شد، بے ادب صدیق زندیق شد۔ زندیق یعنی بدترین کافر اگر وہ با ادب ہو تو ادب کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن
صدیقیت کے مقام پر جا پہنچے گا۔ اگر کوئی صدیق ہے لیکن بے ادب ہے، وہ بے ادبی کی وجہ سے وہ ایک وقت آئے گا، اس سے صداقت بھی چھن جائے گی، وہ زندیقیت کے اور کفر کے گڑھے میں جا گرے گا۔ الدین کلہ ادب لکل وقت ادب ولکل مقام ادب ولکل حال ادب۔ دین سارے کا سارا ادب ہے، ہر وقت کا ادب ہے، ہر حال کا ادب ہے، ہر مقام کا ادب ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسی بات ہے، یہ تو یہودی تھا، اس کی میت گزر رہی تھی تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہ تھا؟ بحثیت انسان، اگرچہ وہ یہودی تھا، اگرچہ وہ دین محمدی پر نہ تھا، برحق دین اسلام پر نہ تھا، پھر بھی آپ نے فرمایا بحثیت انسان، آپ نے فرمایا وہ انسان تھا۔ یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، آگے شریعت نے اس حوالے سے روایات آتی ہیں، میت آئے تو کھڑے ہو جائیں، میت قریب سے گزر رہی ہو کھڑے ہو جائیں، لیکن بعد میں ایک دو روایتیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش بھی دے دی کہ چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا تو آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ روایات ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ، ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ دین بھی سیکھا کرو، دین بھی۔ پہلے پتہ کیا ہوتا ہے، اس کی میں بہترین مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب صحابہ مسجد میں آتے تھے نا شروع اسلام میں، تو نماز نیتی ہوندی سی، پیچھے سے کوئی صحابی آئے یا کوئی نماز پڑھنے والے آئے، آ کر نا نال دن ہلا کے پوچھتے سی نماز، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور بھائی کنیاں رکھنا ہوئیاں نے، بعد میں روک دیا گیا۔ اسی طرح پہلے شراب کے بارے میں اتنی پابندی نہیں تھی، سخت قسم کی پابندی نہیں تھی، صحابہ شراب بیچتے تھے، خریدتے تھے، فروخت کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو سب نے وہ شراب انڈیل دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چند ایک اسلام کی تعلیمات میں سے کچھ ایسے احکام ہیں کہ پہلے کو حکم کچھ اور تھا، بعد میں اس کو چینج کر دیا گیا، باقی سارا اسلام اسی طرح ہے۔ تو بات کو ہم سمیٹتے ہیں، ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ میرا فلاں پارٹی سے فلاں پارٹی سے تعلق ہے اور میں حق پر ہوں، ایک آخری نسخہ سن لیں اور یہ فارمولہ پلے باندھ کر لے جائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہیں اور واقعی حق پر ہوں، لیکن آپ اپنے مسلمان بھائی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں یار کدھر لڑائی نہ ہو جائے، چھڈو پر، آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بندے کو جنت کے سینٹر میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود حق کو چھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑو یار کہیں لڑائی نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے۔ حتی الامکان لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے سے، فساد سے بچنا چاہیے، اور جہاں لڑائی ہوتی ہے، جہاں فتنہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ پر ساڈے کو رہا نہیں جاتا، اسی کہنے ہیں نہیں اٹ دا جواب پتھر نہ دیاں گے۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ نہ تھی، ہمارے نبی کی یہ تعلیم تھی کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں اگر کوئی حدود اللہ کو پامال کرتا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اترتے۔ اس لیے آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو لیکن با ادب رہیں، با اخلاق رہیں، با کردار رہیں، بدتمیزی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں۔ اگر ایسا ہی رہا جو چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا جواب دیے بغیر نہیں رہتے تو پھر یقین جانیے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پھر اللہ کا قہر اور غضب آئے گا۔ اللہ ہمیں سب کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔